السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ میرے لیے یہ چند دن بڑے جو ہے وہ ہیوی ہوتے ہیں۔ ایک تو میں ان کے کیس میں بزی تھی، کینیا والے، اور اس پہ یہ اپڈیٹ ہے کہ میں سپریم کورٹ میں اپیل فائل کر رہی ہوں، کیونکہ جو ججمنٹ اپیل کورٹ کی طرف سے آئی میں اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ 9-10 کی درمیانی شب وہ ملک سے باہر نکلے تھے، اور گھر سے وہ صبح نکلے تھے تو انہوں نے کوٹ پینٹ پہن رکھا تھا جس کے ساتھ ہری ٹائی لگا رکھی تھی۔ سب سے لالی پرچم وہ ہمیشہ کوٹ پہ لگاتے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس صبح جب گھر سے نکلیں گے تو واپس ہی نہیں آ سکیں گے۔ کاش وہ مجھے بتا کے رات کو نکلتے تو میں انہیں روک لیتی، میں انہیں جانے ہی نہ دیتی اور کہیں یہیں کہیں چھپا دیتی کچھ عرصے کے لیے۔ لیکن انہوں نے مجھے ایئرپورٹ پہ جا کے بتایا کہ میں پہنچ گیا ہوں اور میں جا رہا ہوں، تو تم پریشان نہ ہونا، جب تمہارا پاسپورٹ جو ہے وہ رینیو ہو جائے اور تمہاری طبیعت کووڈ سے ٹھیک ہو جائے، ٹریول کے قابل ہو جاؤ، تو پھر میرے پاس آ جانا، پریشان نہ ہو۔ تو یہ جو کچھ دن ہے نا، یہ میرے لیے بڑے ایک نوسٹیلجیا اور تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ جب وہ تھے تو ہم 14 اگست تہوار کی طرح مناتے تھے۔ میں اب بھی علامتی طور پہ ضرور مناتی ہوں، کیونکہ مجھے اپنے وطن سے بہت محبت ہے، اور میرے آباء و اجداد اس وطن کو بنانے والوں میں شامل تھے، اور وہ یہاں پر آئے بھی اسی لیے تھے، اپنی تمام جائیدادیں، کاروبار، سب چیزیں چھوڑ کے، کہ انہیں اس آزاد ملک میں رہنا تھا، اور میں ان کی تیسری جنریشن آزاد ہی یہاں پر پیدا ہوئی۔ لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہم جتنا خود کو آزاد کہتے ہیں، اصل میں ہم اتنے آزاد نہیں ہیں۔ تو جب بھی کوئی خوشی یا تہوار کا موقع ہوتا ہے تو آپ کو اپنے پیارے بہت زیادہ یاد آتے ہیں، اور ارشد 14 اگست کو بہت دھوم دھام سے مناتے تھے، یوم پاکستان کو، یوم دفاع کو، تمام دنوں کو۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کس طریقے سے ان دنوں کو مناؤں۔ میں جو ہے ایک جھنڈا لگا دیتی ہوں، کیونکہ میں اس سے زیادہ نہیں ایفرٹ کر سکتی۔ میری بازو کا طبیعت ہی مجھے اجازت نہیں دے رہی ہوتی کہ میں بہت زیادہ ہارڈ ورک کر سکوں۔ میں بس اپنا آرٹیکلز لکھتی ہوں یا کیسز کے اوپر کام کرتی ہوں، دین مجھے ہوتا ہے کہ بس میں ایک گوشہ نشینی میں ایسے رہوں کہ میں کسی سے نہ ملوں اور میں کسی سے بات نہ کروں۔ یہ تو سوشل میڈیا کے توسط سے میں آپ لوگوں سے بات کر لیتی ہوں، ورنہ میرا اتنا بھی کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا دل نہیں کرتا۔ اب وہ ہوتے تھے تو سب سے پہلے تو وہ پورا اس مہینے میں سب سٹائیاں پہنا کرتے تھے، اور جھنڈا تو وہ ہمیشہ لگایا کرتے تھے۔ پاکستان کا سب سے لالی پرچم یہاں پہ ان کے کوٹ پہ جو ہے وہ لگا کے میں ان کو دیتی تھی، پورا تیار کر کے بھیجتی تھی۔ اور پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ سب سٹائیوں کی وہ کلیکشن آج بھی گھر میں اسی طرح پڑی ہوئی ہے، صرف پہننے والا چلا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مجھے کہتے تھے کہ ساری فیملی کے بچوں کو جھنڈے جھنڈیاں تحفے میں دو، ان کو بیجز دو، ٹی شرٹس دلاؤ، گھر کو ڈیکوریٹ کرو، پورا گھر میں سجاتی تھی، اور میرے ساتھ مدد بھی کروا رہے ہوتے تھے جھنڈیاں لگانے میں، چراغا کرنے میں، اور مجھے لائٹس دکھانے لے کے جاتے تھے۔ ابھی بھی سنا ہے کہ لائٹس لگی ہوئی ہیں، ابھی بھی سنا ہے کہ ایئر شوز ہو رہے ہیں۔ میرے وہ تمام ہم وطن آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں جو کبھی کسی ظلم کا شکار نہیں ہوئے۔ میں بھی مناتی ہوں، کیونکہ میں نے اسی وطن میں رہنا ہے، میں اسی وطن سے محبت کرتی ہوں۔ میری جو محبت ہے کسی عہدے کی، کسی حکومت کی، کسی طاقت کی جو ہے وہ محتاج نہیں ہے، ورنہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ آج طاقت میں ہیں تو قصیدے پڑھ رہے ہیں، جیسے اقتدار وغیرہ چھینا جاتا ہے، ایک صفحہ پلٹ جاتا ہے جب، تو پھر اسی ملک کو، اسی ملک کے اداروں کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی مجھے ایسے نہیں دیکھا ہوگا، یہی میرا ملک ہے، اسی سے میں وفادار ہوں، اسی میں ٹیکس دیتی ہوں، یہی جو ہے میری جائیداد ہے، یہی میں کھاتی کماتی ہوں۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو جتنی بد زبان ہیں، جتنی کرپٹ ہیں، جتنی ان کی غیر ملکی جائیدادیں ہیں، جتنی ان کی کرپشن ہے، انہیں ایک بہت نوازنے کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اسی کے تحت جو ہے وہ ارشد شریف کو قتل کروا دیا گیا۔ کیونکہ وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ کرپشن مت کرو، پاکستان کے وسائل کو مت لوٹو۔ معاف کیجیے گا، صرف یہی ان کا ایک قصور تھا جس کی وجہ سے ان کو ہم سے چھین لیا گیا۔ میں انتظار ہی کرتی رہی اور واپس ہی نہیں آئے۔ نہ یہاں پہ ان کے کسی قاتل کو سزا ہوئی ہے، نہ کینیا میں ان کے کسی قاتل کو سزا ہوئی ہے۔ وہ اگر آج ہوتے نا تو ہم دونوں جشن آزادی منا رہے ہوتے، وہ مجھے سارے شہر کی سجاوٹ دکھاتے، کچنار پارک یا شکر پڑیاں سے جیٹس کی فوٹوگرافی کرتے۔ اب مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ میں نے یہ چیزیں خود سے کیسے کرنی ہے، کیونکہ میں ان پہ بہت ڈپینڈنٹ تھی، میں خود سے یہ چیزیں نہیں کرتی تھی۔ میں نے شاید ہی کوئی اس طرف ہوئی بھی سجاوٹ دیکھی ہو، یا میں نے
شاید ہی کوئی 3 سالوں میں ایئر شو دیکھا ہو. یہ چیزیں مجھے اب بھی اچھی لگتی ہیں کیونکہ یہ میرے وطن عزیز کے اثاثے ہیں. مجھے اب بھی ان سے بہت محبت ہے، لیکن لے کے جانے والا، یہ چیزیں کروانے والا جو ہے وہ دنیا سے چلا گیا. اور میں نے کبھی یہ چیزیں اکیلے نہیں کی تھی. آج ان کی سبز رنگ کی ٹائس یہیں موجود ہیں، سبز کفلنگ، سبز ہلالی پرچم والے کفلنگز، ان کے وہ بیجز والے جھنڈے، ان کی تمام پاکستان سے محبت اس گھر میں اسی طرح ہی آویزاں ہے. میں نے بھی پرچم لگا لیا ہے، پر جس طرح سے ہم پہلے تہوار منایا کرتے تھے اس طرح سے مجھ میں منانے کی ہمت ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے کوئی کلوجر ہی نہیں ملا، مجھے کوئی انصاف ہی نہیں ملا. میں اب بھی نئی نسل کو یہی کہتی ہوں کہ آپ نے اپنے وطن سے محبت کرنی ہے. چاہے آپ کسی ظلم کا شکار ہوئے ہوں، چاہے آپ ناانصافی کا شکار ہو، چاہے آپ دکھوں تکلیفوں میں تلے دبے میں ہو، لیکن جو اپنا ملک ہوتا ہے وہ اپنا ملک ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ظالم لوگ بھی آ جاتے ہیں جو کہ اپنے ہم وطنوں پہ ہی ظلم کرتے ہیں، لیکن یہ ظلم کا دور بہت عرصہ نہیں چلتا اور اچھے لوگ دوبارہ سے آ جاتے ہیں، کیونکہ بدی اور نیکی دونوں ساتھ ساتھ ہیں. تو اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا، آپ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوئی، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے، تو پھر آج آپ ضرور جو ہے وہ جشن منائیں، نکلیں، انجوائے کریں، اپنی فیملی کو لے کے جائیں. لیکن آزادی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، جشن آزادی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. پیڑ پودے لگائیں بجائے کہ آپ لوگ ہارن بجائیں، شور کریں، باجے بجائیں، صوتی آلودگی پھیلائیں، پٹاخے چلائیں جس سے ماحولیاتی آلودگی پھیلتی ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ کے ان تمام شہداء کو جو ہے وہ اصال ثواب ان کے لیے دعا کریں، جنہوں نے اکابرین پاکستان نے یہ ملک بنایا، جن شہداء نے اس ملک کے اوپر اپنی جان نچھاور کی. اسی طریقے سے اس دن پودے لگائے، غریب لوگوں کی مدد کریں، اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھیں. پھر کب کون نہیں ہوگا نا. وہ چیز بڑی تکلیف دیتی ہے، کیونکہ انسان فانی ہے، اس نے آنا ہے، چلے جانا ہے. ہمارے آنے کی ترتیب ہے، ہمارے جانے کی ترتیب نہیں ہے. اس لیے اہل خانہ کے ساتھ بھی وقت گزارا کریں. میں نے ایک بہت اچھی زندگی گزاری، اچھا وقت گزارا، اس پہ اللہ کا شکر ہے. اور ابھی میں اللہ سے صبر و عافیت مانگتی ہوں. آپ تمام لوگوں کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ میری کسی بھی ہم وطن کے لیے زندگی جرم اور وبال نہ ہو، اور میری تمام ہم وطنوں پر آپ کی رحمتیں جو ہے وہ نچھاور ہوتی رہیں، اس ملک کو نیک اور صالح کی عادت ملے، اور اس کے ساتھ یہ دشمن کی پہلی نظر سے ہمیشہ محفوظ رہے اور تا قیامت قائم و دائم رہے. پاکستان پائندہ باد. آج کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، اور ان تمام اکابرین پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، فاطمہ جناح، لیاقت علی خان اور ہماری دیگر خواتین اور مرد بچے جو اس تحریک کا حصہ تھے. اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے ان شہداء اور غازیوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے جنہوں نے اس وقت اپنی جانیں قربان کی، اس کے بعد کی، اور اب تک سلسلہ جاری ہے. چاہے وہ ہمارے اداروں کے، ہمارے افواج کے شہداء ہوں یا ہمارے سویلین شہداء ہوں. ہمیں تمام کو آج کے دن خصوصی طور پر اپنی دعا میں یاد رکھنا چاہیے کہ جنہوں نے اپنی جان تک دینے سے دریغ نہیں کیا. اسی طرح ارشد شریف شہید کو، چونکہ ایک عظیم شہادت ان کے حصے میں آئی، عام طور پر سویلینز یا عام طور پر صحافیوں کے نصیب میں ایسی شہادت نہیں آتی، لیکن اللہ نے شاید ان کو چن لیا تھا کہ وہ حق گویائی میں کرپشن کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہید ہوں گے. ان کو آپ نے اسپیشلی جو ہے وہ اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات جنت میں بلند کرے، ان کو جنت میں باغ عطا فرمائے، ان کو صحابہ کرام کی قربت نصیب عطا فرمائے، ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب عطا فرمائے. اسی طریقے سے جو ہے آپ نے ان کے اہل خانہ کے لیے بھی، ان کی صبر و عافیت کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے جو کہ کسی نہ کسی طور پر ظلم زیادتی کا شکار ہوئے، اور تاحال جو ہے وہ انصاف کا جو ہے دروازہ تک رہے ہیں، وہ منتظر ہیں کہ کہیں سے ان کو کوئی ہمدردی، مرہم یا کلوجہ ملے گا.